سو مچ آپ نے ٹائم دیا ماشاءاللہ. ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. ویسے تو ہم آپ کو پچھلے 2-3 ماہ سے دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ بہت ساری ویڈیوز آئی ہیں, لوگ آپ کے شارٹ لسٹ بنا کے چلا رہے ہیں. لیکن جو آپ کی 2 ویڈیوز آئی ہیں اسپیشلی اردو پوائنٹ والی اور وہی والی, اس کا بہت میسو فیڈ بیک اور لوگ اس کے شارٹ لسٹ بنا کے چلا رہے ہیں. تو آپ نے اس کو پلان کیا تھا یا سڈنلی ایسا ہو گیا؟ اس طرح آپ کے ساتھ پلان ہوا ہے ایک ویڈیو شوٹ کرنی ہے, ہم نے پوڈ کاسٹ بنانا ہے. اسی طرح علی بھائی کے ساتھ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ انسیت ہے کچھ. میں ان کو بڑا زیادہ آئیڈیلائز کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اسپیشلی یوتھ کو جو ایک بے راہ روی سے نکال کے جو ایک راہ راست پہ لانے کا جو ایک کام ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ علی بھائی کے علاوہ بھی ان کی پوری ٹیم کا بہت بڑا کردار ہے. آج کل کے معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یوتھ کو جو ہے ایک پراپر ڈائریکشن, ایک پراپر جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم جہاں پہ وہ چل کے جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کر لے, جہاں پہ چل کے ان کے مسائلوں کا حل ان کو مل سکے. تو وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ یوتھ والوں نے مہیا کیا ہے ہمارے ینگ جنریشن کو. تو اللہ تعالیٰ جو ان کو سلامت رکھے. تو انہوں نے مجھ نہ چیز کو 1-2 بار جو ہے وہ دعوت دی. میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. ایسا ہی ہے, بہت اچھا اس کا فیڈ بیک ہے اور بہت بڑے لیول پہ. خیر اس پہ ابھی ہم آتے ہیں. اصل لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا ڈاکٹر سبیل اکرام کی ایگزیکٹ جرنی اور ان کی سٹوری ہے کیا. شروع میں آپ کی تراویحوں کی ویڈیو وائرل ہوئی, اس کے بعد آپ کے کچھ انٹرویوز ہوئے, کچھ شارٹ کلپس آپ کے وائرل ہوئے, لیکن آپ ایگزیکٹ کس براٹ اپ سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے, آپ کی تعلیم کہاں ہوئی اور کس براٹ اپ سے ہوتے ہوئے آپ یہاں تک پہنچے, تو آج ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تعلیم کے بارے میں بتائیے گا, پاکستان میں ہوئی یا باہر ہوئی؟ میں نے جو ہے اپنا ہائی اسکول تک جو تعلیم تھی, جس کو آپ ایف ایس سی کہتے ہیں, وہ میں نے سعودیہ سے کی تھی. مطلب آئی واز ریزڈ اینڈ براٹ اپ ان سعودی عربیہ. اور بچپن سارا سعودیہ میں؟ میرا سارا بچپن سعودی عرب میں گزرا تھا. میرے والد صاحب جو ہے 1988 سے جو ہے وہ ریاض میں ہوتے تھے. تو میری پیدائش جو ہے وہ لاہور میں ہوئی, اور بس آپ کہہ رہے ہیں کہ امیجیٹلی جو ہے آفٹر مائی برتھ میں سعودیہ چلا گیا. وہیں پہ ساری تعلیم حاصل کی ٹل ایف ایس سی. اور ایف ایس سی کے بعد کیونکہ وہاں پہ جو فورن جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, ان کے لیے کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی یونیورسٹیز میں, تو میری والدہ کی خواہش تھی کہ میں ایم بی بی ایس کروں. ایون دو کہ مجھے جو ہے وہ ایم بی بی ایس سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا. میرا ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک پیشن تھا بزنس کرنا, یا کوئی ایسی فیلڈ میں جانا جو آرٹسٹ, مطلب آرٹس میں جانے کا میرا بڑا زیادہ شوق تھا. خیر ایف ایس سی کے بعد میں نے جو ہے وہ بڑی زیادہ کوشش کی کہ میں کسی طرح جو ہے میڈیکل سے جان چھڑا سکوں, لیکن میری والدہ جو ہے وہ بہت زیادہ بضد تھیں. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے پھر والدہ کے شوق پورا کیا, ایم بی بی ایس مکمل کیا. پاکستان کب موو ہوئے, کس عرصے میں؟ 2008 میں آیا تھا کراچی. 2008 سے لے کر 2014 تک میں کراچی میں رہا ہوں. پھر 2014 اینڈ میں لاہور آ گیا تھا اور یہیں پہ ہاؤس جاب کی. بیک ان 2008 کوئی بہت اچھے حالات نہیں تھے اگر میں یاد کروں, بم دھماکوں کا کراچی پاکستان کے تھا. بہت زیادہ ورسٹ اور میزریبل حالات تھے جب میں وہاں پہ پڑھتا تھا. ایون کہ ہم رات کے 10 بجے کے بعد جو ہے وہ اپنے ہاسٹلز یا فلیٹ سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے. بہت زیادہ تھریٹ محسوس ہوتا تھا. پھر گھر والے وہاں پہ بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے, ہر 2 گھنٹے بعد کالز آتی تھیں. تو وہ ایک بڑی ایک جو ہے نا عجیب مومنٹ تھی. لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اب کراچی کے حالات نسبتاً بہتر کلچر ہیں. شفٹ نے کتنا آپ کو متاثر کیا سعودیہ کے اوپر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ میں نے لرن کیا کراچی سے. ایک عالی شان لائف گزارنے والا بچہ, سعودیہ میں گاڑیوں میں پھرنے والا بندہ کراچی آ جائے, تو شروع میں تو مجھے جو ہے نا وہ ایک بس کے ساتھ لٹک کے کالج جانا بھی ایک بڑا فینٹیسی ہوتی تھی کہ یار یہ کیا. پھر میں ابو کو بتاتا تھا میں آج 10 روپے میں کالج پہنچ گیا ہوں کیا. پھر وہی چیزیں 3 مہینے بعد جو ہے نا وہ آپ کو کافی زیادہ پریشان کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ ایک آبویسلی ایک ہارڈ شپ سے جو بندہ گزرتا ہے, ایک کالج لائف ہوتی ہے, اس میں بہت زیادہ لرن کرتا ہے. والدین کے بغیر ظاہری بات ہے, والدین کے شیلٹر کے نیچے جب آپ ہو تو کوئی پریشانی, کوئی دکھ, کوئی غم, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. وہ سارے اپنے آپ کے والدین ہی جو ہے نا وہ اپنے سر پہ لے لیتے ہیں. تو جب بندہ بالکل اکیلا ہو جاتا ہے یا آن اٹس اون چل رہا ہوتا ہے تو وہ کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے. پھر وہاں پہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہ سروائیول بڑا نیسیسری ہو جاتا ہے کہ یار میں نے سروائیو کرنا ہے. اب جو ہے نا میں نے اس ماحول کو نہیں چھوڑنا اور میں نے یہاں پہ سکسیڈ کرنا ہے. تو وہ کافی زیادہ اتار چڑھاؤ آئے ہیں اور الحمدللہ بہت زیادہ سیکھا ہے. وہاں پہ کلچرل ڈفرینس لاہور سے بہت زیادہ کراچی کا. تو ہمارا ایک میں سعودیہ سے آیا تھا, تو ایک میں سعودیہ میں بھی ایک پنجابی فیملی اوورسیز, وہ کراچی میں آ گیا. ایک بڑا ٹپیکل سا ماحول تھا وہاں پہ. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وہ 5-6 سال گزر گئے اور ایسے طریقے سے گزر گئے. بہت کراچی اور لاہور کو اپریٹ کریں. دیکھیں میں نے آج تک جو ہے نا کراچی میں, پاکستان کے اندر سب سے زیادہ وقت کراچی میں گزارا ہے. مطلب لاہور میں مجھے 5 سال ہوئے ہوں گے, کراچی میں 6 سال رہ کے آیا ہوں. تو دیکھیں کراچی کی اپنا جو ہے بہت خوبصورتی ہیں. کچھ فاسٹ لائف ہے.
دیکھیں میٹروپولیٹن سٹی ہے, آپ نیو یارک چلے جائیں, وہاں پہ بہت فاصلہ ہے, کسی کو کسی سے بات کرنے کی فرصت بھی نہیں ہے, وہ ایک ماحول کا ایک افیکٹ ہوتا ہے. جی سلامت رہی, موبائل شوبائل بدلنے کا موقع تو اتنی 3-4 بار واقعات ہوا وہاں پہ اسنیچنگ کے. ایک بار میری گاڑی بھی چوری ہوئی ہے. سعودیہ سے آنے والا نوجوان تو بہت گھبرا گیا. اصل میں نا وہاں پہ اب ہمیں عادت نہیں تھی, ہم پھر سڑک پہ فون جو ہے کان پہ لگا کے پھرتے ہوتے تھے, تو اسی طرح اپنی لاپرواہی کے اندر ہی 2-3 بار جو ہے مسایب. سب سے پہلے جب واقعہ ہوا تو آپ تو بہت گھبرا گئے ہوں گے. وہ بڑا زیادہ بندہ جو ہے نا وہ ایک تھریٹنڈ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ. بتائیں کیسے ہوا تھا وہ میں بس پہلی بار تو ہوا تھا کہ میری خالہ نے مجھے جو ہے نا, وہ میرے ماموں آ رہے تھے لاہور سے, ابتسام الہی زیر صاحب, تو یہ 2009 کی غالباً بات ہے. تو میں اور میرا کزن جو ہے نا, وہ ہم نے کہا کہ چلو پیدل ہی چلتے ہیں, یہ کارنر پہ ایک پمپ ہے, وہاں سے ہم شاپ سے جو ہے نا وہ جوس لے آئیں گے. خالہ نے کہا جوس لے آؤ. تو وہ میرا کزن گھر پہ موبائل رکھ کے گیا, وہ پہلے آتا جاتا تھا, کراچی کے ماحول سے واقف تھا. میں نے کہا یار آپ ایویں ڈرتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو میں نے موبائل جیب میں ڈالا, میں ہم واک کرتے نکل گئے. اچھا وہاں سے جب شاپ سے میں جوس خریدا, میں نے موبائل جیب سے نکالا, میں کوئی کال کر رہا تھا پتہ نہیں کیا, تو تھوڑا سا آئے گیا تو ایک بندہ آیا, اس نے پسٹل دکھائی کہ بھائی جو کچھ ہے نکال دو. تو بس وہ ہماری ٹریننگ ہوئی بھی تھی کہ یہاں پہ کوئی اگر بندہ آپ سے سرنڈر کر دیا, آپ نے سرنڈر کرنا ہے, سرنڈر ہی کرنا چاہیے, اس کا بہتر حل میں یہ سمجھتا ہوں کہ نتھنگ از مور امپورٹنٹ دین یور لائف. آپ کی دیکھیں وہ کراچی میں اس طرح کے واقعات ہوئے تھے, اور ویسے یہ بات کرمنل کو پاورفل کرنے والی نہیں ہے کہ آپ نے سرنڈر ہی دیکھیں بات تھی کہ کراچی کا جو ایک ماحول تھا نا, اور آئے دن وہاں پہ جتنی تیزی سے ٹارگٹ کلنگ, اور جتنا لوگ وہاں پہ مرتے تھے گن شاٹ سے, وہ لوگ وہاں پہ مار دیتے تھے. آپ ہلکی سی ریزسٹنس شو کریں, ہلکا سے ریٹیلیٹ کریں, دے ول امیڈیٹلی شوٹ یو. تو اس طرح کے ماحول کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ دیر از نتھنگ مور پریشیس دین یور لائف. آپ کی لائف سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اوور اے موبائل فون آپ اپنے جان دے دو تو میں سمجھتا ہوں کوئی بات ہے. آپ نے ہاؤس جاب کی, پیسہ خرچ کیا, پھر اچانک آل ٹوگیدر آپ سب کچھ چھوڑ کے اتنا بڑا آپ نے شفٹ لیا. میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیفینیٹ تھا اپنے گول کے حوالے سے, اور میں بہت شور تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے اپنی لائف میں. میں کنفیوز نہیں تھا, اور مجھے پتا تھا کہ میں نے ایم بی بی ایس کے بعد ایم بی بی ایس چھوڑنا ہے. یہاں تک کہ جب ہماری پہلا دن تھا کالج کا, تو سارے بچے انٹروڈکشن دے رہے تھے اپنا. ٹیچر نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو, تو ہر بچے نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے نام بتاتا تھا, اور بتاتا تھا کہ میں ایم بی بی ایس میں کیوں ہوں. تو کوئی کہہ رہا تھا کہ آئی لو ہیومینٹی, آئی وانٹ ٹو سرو ہیومینٹی, آئی وانٹ ٹو بی اے کارڈیولوجسٹ, آئی وانٹ ٹو بی نیفرولوجسٹ, میں نے یہ کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یو اسٹینڈ اپ. میں نے کہا مائی نیم از سبیل اکرام and I am doing it because my mom forced me to become a doctor, that's it. تو ٹیچر نے بڑا جو ہے نا حیران کر کہتے so what will you do after ایم بی بی ایس. میں نے کہا آئی ول ڈو مائی بزنس. اچھا, آئی واز شیور کہ میں نے بزنس ہی کرنا ہے. کیونکہ آپ کی لائف پہ جرنی ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس دوران آپ کی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ, شادی بھی میرے خیال اس دوران ہی ہوئی. نہیں, میری ایم بی بی ایس اور ہاؤس جاب کے بعد ہوئی ہے. بزنس شروع ہو گیا ہوا تھا تب؟ نہیں, مطلب تقریباً آپ کہہ لیں کہ ہلکا پھلکا بس میں جاتا. پراپر آپ کی انکم نہیں تھی؟ نہیں, پراپر انکم نہیں. اچھا, ویسے تو کہتے ہیں کہ عورت سے اس کی ایج اور مرد سے اس کی سیلری نہیں پوچھنی چاہیے, لیکن ہم چونکہ پاسٹ کی بات کریں تو لیٹ می ٹیک دیٹ لبرٹی. اس وقت سیلری کتنی تھی آپ کی؟ 24,000 روپے میری سیلری. 24,000 روپے میں آپ نے شادی کی تھی؟ ہاں, میری 24,000 روپے تنخواہ تھی. آج کل تو ایک عام کانسیپٹ ہے کہ جب تک آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی نہ ہو آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے. وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو خاندان ہے یا ہمارے جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں اللہ کا بڑا احسان ہے کہ تھوڑی سی جو ہے نا اس چیز کا فہم ہے کہ لڑکے کے اندر صرف آپ یہ دیکھو کہ یار یہ کسی غلط ایکٹیویٹیز میں تو نہیں انڈلج, اور اس کا جو ہے وہ نماز وغیرہ پڑھتا ہے, دیٹس اٹ, اور دوسری چیز نہیں دیکھی جاتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے لائف کا, اور شادی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ارلی ایج کے اندر. اس کے کافی زیادہ پہلو ہیں. ایک دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں. ایک انسان بہت زیادہ فوکسڈ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ فوکس جو ہے نا انسان. یہ اگر آپ شادی آپ کی نہیں نہ ہوتی تو آپ پھر بھی اس دور کے اندر بہت زیادہ فتنے ہیں, بہت زیادہ آپ کی گمراہی کے راستے ہیں, آپ گمراہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. تو آپ بڑی زیادہ قباحتوں سے, بڑی زیادہ برائیوں سے بچ جاتے ہیں اگر آپ شادی کر لیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ بیوی کے آنے سے رزق بڑھتا ہے, تو اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. Have you experienced that? اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی کے بعد رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوا امیجیٹلی. شادی پسند سے کی یا شادی کے بعد پسند کیا؟ شادی کے بعد پسند کیا. آج کل انفارچونیٹلی طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے, اس کی آپ کیا ریزن سمجھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ دوستی کر لیتے ہیں, ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بہت زیادہ حسین خواب دکھاتے ہیں جو کہ ناممکن ہوتا ہے. اب ایک لڑکا جو ہے ایک لڑکی سے 3 سال جو ہے وہ چاند تارے توڑ کے لاؤں گا اور میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, اس طرح کے وعدے کر رہا ہے, تو آپ مجھے بتائیں حقیقت پہ مبنی ہے ہی نہیں. حقیقت پہ مبنی یہ ہے جو ایک نظام بن چکا ہے, جو دنیا کا ایک دستور ہے, جو ایک دنیا کا ایک نظام ہے کہ لڑکی نے مرد کی خدمت کرنی ہے, مرد نے باہر کمانا ہے, اس نے لڑکی کو فیڈ کرنا ہے, اس نے اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کرنی ہے, لڑکی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, لڑکی کی ذمہ داریاں اسلام نے بھی تعین کر دی ہیں, معاشرے نے بھی تعین کر دی ہیں. جب آپ اس طرح کے خواب دکھا دیتے ہو, لڑکی لڑکے کو دکھا دے یا لڑکا لڑکی کو دکھا دے کہ یار ہم زندگی گزارنے کے لیے اگر تمہیں کھانا بھی نہیں بھی بنانا آتا تو ہم ریسٹورنٹ سے کھا لیں گے, تو تمہیں کپڑے بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم نے مہارانی کی طرح رہنا ہے, تم نے پرنسس کی طرح رہنا ہے. تو وہ جب پریکٹیکلی جو ہے وہ جب شادی ہو جاتی ہے تو لڑکا کہتا ہے یار میں صبح اٹھا ہوں ناشتہ کہاں, تو وہ کہتی ہے میں رانی ہوں, میں پرنسس ہوں, تم نے مجھ سے پرنسس سے جو ہے تم ناشتہ مانگ رہے ہو. تو وہاں سے جو ہے نا ایک میں آپ کو ایک بڑا مجموعی اور ایک مختصر الفاظوں کے اندر آپ کو کنسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں. تو وہ جب ایک مہارانی یا رانی کے جب عزت پہ آتا ہے نا کہ یہ تم سے ناشتہ مانگ رہا ہے, کیونکہ لڑکے نے تو اس کو رانی اور پرنسس بنایا ہوا ہے ایک خوابوں کا. ویسے تو ہاں ہے رانی اور اس کو پورا اسٹیٹس دینا چاہیے اور اس کو پوری عزت دینی چاہیے. ہاں ایک جو فالز اس کو ایک ہوپس بھی نہیں, اس کو ڈریم میں جو رکھا ہوا ہے نا وہ اسی ڈریم میں رہتی ہے لڑکی کہ میں تو شادی کرنے کے بعد تو میری جو ہے نا وہ زندگی بس یہی ہے کہ اس نے چاند اور تارے بھی توڑ کے لانے ہیں, تو ہم نے تو زندگی جو ہے نا وہ ایک جس طرح خوابوں میں ہوتا ہے یا جس طرح فلموں میں ہوتا ہے اسی طرح گزارنی ہے. تو جب وہ حقیقت میں جب شادی ہو جاتی ہے اور یہ خواب جو ہے ریئلٹی میں بدل جاتے ہیں, تو جب لڑکا لڑکی کی ایکسپیکٹیشن پہ نہیں پورا اتر رہا ہوتا اور لڑکی لڑکے کی ایکسپیکٹیشن پہ, دیکھیں ایک چیز نیچرل ہے نا کہ مرد نے جانا ہے, وہی بات ہے کہ پیار سے یا محبت سے زندگیاں نہیں گزرتی, زندگیاں گزرتی ہیں اگر معیشت بہتر ہو. لڑکا اگر کام نہیں کرے گا گھر میں رہے گا تو کہاں سے فیڈ کرے گا اپنی فیملی کو, یا اگر لڑکی جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریاں نہیں اٹھائیں گی تو مرد کا کس طرح معاملہ چلیں گے. تو جب یہاں پہ کلیش آتا ہے نا, لڑکی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے یا لڑکا اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہتا ہے, تو یہ جو ہے نا وہ کہ شادی سے پہلے تم نے یہ وعدے کیے, لڑکا کہتا ہے تم نے یہ وعدے کیے, تو یہاں سے کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو ہے نا وہ طور طریقہ شادی کے حوالے سے بہت زیادہ حسین ہے اور اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. ایک تو جو اسلام جس چیز کی اجازت نہیں دیتا اسے اجتناب کرنا چاہیے. اگر لڑکا لڑکی کے افیئر کا اسلام جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا تو آپ نہ اس چیز میں انڈلج ہو, اس میں ناکامی ہے اور اس کے اندر رسوائی ہی رسوائی ہے. نہیں شادی کے فوائد ہے نا, دیکھیں اگر آپ کو پسند بھی آ گیا تو آپ حلال طریقے سے اس کے ماں باپ سے بات کریں, اپنے والدین کو جا کے جو ہے وہ اس کے لڑکی کے گھر رشتہ بھیج دیں. تو آپ حلال طریقے سے کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ آپ پہلے جو ہے وہ 3-4 سال افیئر میں رہتے ہیں, ریلیشن شپس میں رہتے ہیں. یہ ریلیشن شپس کیا اسلام کے اندر الاؤڈ ہے؟ یہ سخت حرام ہے. حرام کے اندر کس طرح برکت پڑ جاتی ہے؟ نہ حرام کمائی میں برکت ہے, نہ حرام ریلیشن شپ میں برکت ہے. کوئی بھی کام جس میں حرام کا عنصر موجود ہے یا جس میں اللہ کی ناراضگی شامل ہے اس چیز میں برکت نہیں ہو سکتی. یہ دنیا کے اصولوں کے خلاف ہے, یہ اگینسٹ دا نیچر ہے, یہ چیز نیچر کے خلاف ہے. تو اسٹے اوے فرام حرام. لیکن پسند کی شادی کرنے میں تو حرج نہیں ہے نا کوئی. دیکھیں پسند کی شادی بھی یہ ہر ایک بندے کی اپنی ڈیفینیشن ہے نا کہ پسند کی شادی یہ ہے کہ بھائی میری کالج میں لڑکی پسند ہے تو 10 سال پسند میں ہی ہے نہ, وہ آگے بس وہ کالج میں پڑھ بھی رہے ہیں, باہر بھی جا رہے ہیں, وہ کیفیز مالز ریسٹورنٹ پہ بھی جا رہے ہیں. یہ اسلام نے نہیں الاؤ کی ہوئی یہ چیز. ایک چیز ہے جس سے اسلام ہمیں روکتا ہے, وہ ہمارے فائدے کے لیے روکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ نا انسان کی نیچر کیا ہے, ہیومن نیچر میں نے کس طرح ڈیزائن کی ہوئی ہے. اگر وہ خرافات میں جائے گا, حرام میں جائے گا تو اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز حرام قرار دی ہے یا کوئی چیز ناجائز قرار دی ہے تو وہ ہمارے فائدے کے لیے جو ہے نا وہ چیز حرام ہے, ہمارے فائدے, اس میں ہمارا فائدہ ہے. اف یو اسٹے اوے فرام دیٹ تھنگ تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم اس میں انڈلج ہوں گے ہمارا نقصان ہے. الٹیمیٹلی کیا ہوگا, 3 یا 4 سال بعد ریلیشن شپس کے بعد لڑکا اور لڑکی کا دل وغیرہ ٹوٹے گا, وہ ڈپریشن میں جائے گا, وہ انگزائٹی میں جائے گا, اس کا فوکس خراب ہوگا, وہ دنیا کے آگے والی فیلڈ میں بھی ناکام رہے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ گہرا ایک اثر چھوڑتی ہیں آپ کی پرسنالٹی کے اوپر, آپ کے مینٹیلٹی کے اوپر. تو اسی لیے یہ چیزوں سے جتنا ہو سکے نا آپ اوائڈ کریں, کوشش کریں. یار ٹھیک ہے اگر آپ کے کوئی پسند آ گیا ہے تو آپ حلال طریقے سے جو ہے وہ اس کو کیری آن کریں.
اگر لڑکی اگر آپ کو کوئی پسند ہے یا لڑکا کو پسند ہے تو اسے گھر والوں یہ ساری باتیں ہوں گی لڑکوں کے لیے، لیکن اگر ایسی ہی سچویشن کسی لڑکی کے ساتھ پیش آتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی گنجائش ہے یا نہیں؟ یہ تو بالکل ہے، اس میں ہمارے اسلام کے اندر یہ واقعہ ایکسیپٹنس نہیں ہے سوسائٹی میں ہمارے. دیکھیں ایک ہے کلچرل ڈفرینس، ایک ہے ہمارے کلچر کے اندر فلا ہے. اگر ایکسیپٹنس نہیں ہے وہ تو ہماری آج تک ایکسیپٹنس یہ بھی نہیں ہے کہ جہیز نہیں لینا. اگر ویل اسٹیبلش کو فیملی ہم کہتے ہیں ہم نے جہیز نہیں لینا، وہ مائنڈ کرتے ہیں اس بات کا. ہم نے بھائی کھانا نہیں کھانا نکاح کے موقع پہ، ہم نے براتیاں وہ ایک دھوم دھام سے جس طرح شادیاں ہو رہی ہیں اگینسٹ اسلامک کلچر، تو وہ لوگوں میں وہ بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے. لیکن دیکھیں اب یہ نہ دیکھیں واٹ پیپل تھنک، یہ دیکھیں واٹ اسلام ٹیچز اس. لوگ کیا سوچتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا. اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے، اسلام کیا بتا رہا ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو اگر لڑکی کو اگر کوئی لڑکا پسند بھی آیا تھا تو اس کو سیدھا رشتہ بھیج دو اسے گھر پہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد پھر آپ بزنس میں آئے تو آتے ہی کامیابی ملی آپ کو یا کچھ ٹف کنڈیشن؟ میں بہت زیادہ ٹف ایک دور گزارا. میں نے بزنس کے اندر بڑی زیادہ اسٹرگل کی. میں نے آتے ساتھ لاس کیا، کوئی اچھا خاصا لاس کیا جس میں نے گاڑی بھی بک گئی. تو دیکھیں کوئی بھی فیلڈ میں کوئی بھی آپ کو چیز جو ہے وہ ایزیلی نہیں ملتی. نتھنگ از ایزی ان دس ورلڈ. یہاں پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے سکسیس کا. تو اگر آپ نے سکسیزفل ہونا ہے تو آپ کو بہت زیادہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو بہت زیادہ لاسز بیئر کرنے پڑتے ہیں. یہ ہر فیلڈ کے اندر ہے. کوئی بندہ کہتے ہیں میں نے کوئی مشکل نہیں کاٹی اور میں کامیاب ہو گیا، ایسا ناممکن ہے. تو فائنلی کاروبار سیکھا، اس کے ڈائنامکس پتہ لگے ریئل اسٹیٹ کے، پھر آہستہ آہستہ گرو کرتے رہے. کاروبار ڈائریکٹلی ریئل اسٹیٹ کا کیا تھا یا اس کے ڈائریکٹلی ریئل اسٹیٹ میں نے ریسٹورینٹ کا بھی کیا ہوا ہے، فوڈ بزنس بھی کیا ہوا ہے. اس میں میں فیل ہو گیا تھا، اس میں مجھ سے نہیں جو ہے وہ سنبھالا گیا مجھ سے. لیکن ریئل اسٹیٹ میں فائنلی آج آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو وہ جو فیلئر تھا اس کے بنیادی 2-3 پوائنٹس کیا تھے؟ کن وجوہات کی بنیاد پہ جو آپ کو وہ لاسز ہوئے؟ دھوکہ کھایا تھا، کوئی غلط ڈیسیژن کہاں یہ ریئل اسٹیٹ میں؟ دیکھیں فیلئرس کی بہت زیادہ وجوہات ہوتی ہیں، اور میں آپ کو بات بتاؤں انسان تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے فیلئرس کی وجہ کسی چیز پہ مطلب اگر میں کہوں گا نا یار فیلئر میں اپنی وجہ یہ وجہ تھی، وجہ میں تھا، میرا ڈیسیجن، میری اندر فلا تھا. میں اگر فار ایگزامپل کوئی دھوکہ بھی ہے تو میں نے غلط بندے پہ ٹرسٹ کیا ہے. جب تک آپ اپنی میں نہیں نہ مارتے، جب تک آپ کسی چیز میں اپنے آپ کو خود قصوروار نہیں ٹھہراتے، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے میرا قصور تھا، میرا فیلئر تھا. تو فیلئر سے گھبرانا نہیں چاہیے. کیا ہو گیا فیلئر ہے تو سیکھتا ہے بندہ، فیلئر سے سیکھتا ہے. دیکھ گر جانا بری بات نہیں ہے، گر کے نہ اٹھنا بری بات ہے. رک جانا بری بات نہیں ہے، رکنے کے بعد دوبارہ نہ چلنا بری بات ہے. تو آپ چلتے رہو، آپ گرے ہو پھر اٹھ جاؤ، پھر گرے ہو پھر اٹھ جاؤ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کون سا ایسا بڑا آدمی ہے، کون سا ایسا بڑا ٹائکن ہے جو کہ زندگی میں فیل نہیں ہوا؟ ہر بندہ دیکھیں کامیابی فیلئر کا سینہ پھاڑ کے نکلتی، دیٹس اے فیکٹ. اگر کوئی بندہ کہے میں فیل نہیں ہوا، اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں. آپ سوچتے ہو، آپ گرو ہی فیلئر کے بات کرتے ہو. میرا یہ کنسیپٹ ہے. اصل فیلئر ہی ہے کہ فیلئر سے کچھ سیکھے نا. اصل فیلئر تو پھر وہ ہوا یہی ہے. اگر آپ نے فیلئر سے کچھ سیکھا نہیں، اپنا کام ہو گیا، گیو اپ کر کے ختم، یو آر فیلڈ. اور فیلئر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو ون از ایور ڈیفیٹڈ جب تک اس نے دماغ سے تسلیم نہیں کیا. ڈیفیٹ آپ کے دماغ میں ہے، آپ نے نہیں تسلیم کی، ختم، آپ نہیں ڈیفیٹڈ. شکست تو آپ کو یہاں پہ ہوتی ہے، کامیابی آپ کی یہاں پہ ہے، ناکامی بھی یہاں پہ ہے. آپ اگر کو میں ناکام ہوں، اپنا کام ہو. اگر آپ کا دماغ نہیں تسلیم کریے، آپ پھر بھی کوشش کر رہے ہو کہ ون ڈے آئی ول اچیو مائی گول، یو آر اے ونر. وہ جو آپ کا اسٹرگلنگ فیز تھا، وہ ڈپریسنگ فیز تھا، ذرا اس کو ہی بتائیں. آپ کو غصہ تھا، انگزائٹی تھی، ڈپریشن تھا، کیا تھا؟ دیکھیں ڈپریشن ہوتا ہے، بندہ انگزائٹی ہو جاتی ہے، بندے کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس فیز کے اندر سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ ون ڈے جو ہے وہ اللہ ول ٹیک می آؤٹ آف دس سچویشن. یہ وقت گزر جائے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا آفٹر ایوری ہارڈ شپ دیر از این ایز. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو ایک مسلمان، ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں اس چیز پہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا کی چیزیں ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں غم بھی دینا ہے, تکلیف بھی دینی ہے, مشکلات بھی دینی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں خوشیاں عطا کرنے والا ہے, اور کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ مجھے نہ کوئی مشکل سے نکال سکتا ہے. جب یہ کنسیپٹ دیکھیں, دو قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی دیتا ہے, اس میں وہ ہوتی ہے آزمائش. ایک پریشانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عذاب. وہ عذاب اور آزمائش کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی پریشانی آئی اس کے بعد اگر آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہو تو وہ آزمائش تھی, اگر کوئی پریشانی آئی ہے اس کے بعد آپ اللہ سے دور ہو گیا وہ عذاب تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہر آزمائش, ہر پریشانی کے بعد اللہ کے قریب ہو, اللہ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ, اپنے یقین کا, توکل کا لیول اور بڑھا دو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جس کا اللہ کے پاس حل نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو پریشانی سے باہر نکالنا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. یہ میرا کنسیپٹ ہے کہ if there is 1% chance, try 100 times. 100% آپ نے خود کرنا ہے, کوئی ایسا نہیں, never give up. یہ بڑا اچھا کہا آپ نے, if there is 1% chance, try 100 times. اگر 1% چانس ہے تو 100 بار ٹرائی کرو, 100% ہو جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کامیابی کا راز صرف ایک ہی ہے, وہ ہے اللہ کا فضل, اللہ کا کرم. ہم میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ تو میں انٹیلیجنس میری بہت زیادہ ہے, نہ میری سرمایہ کاری بہت زیادہ تھی. میرے سے بہت قابل لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ترقی دی ہے تو صرف اللہ کی دینی ہے. یہ رزق کی تقسیم یا رزق جو ہے یا کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ڈگری دیکھ کے یا آپ کا منصب دیکھ کے یا آپ کی نسل دیکھ کے نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. وہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھنا ہے. جہاں تک ہمیں پتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور یہ چیز دیکھتا ہوگا, یہ بندہ میرے کتنا قریب ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں نا, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ عطا کی ہے تو وہ دعاؤں سے کی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری ٹوٹی پھوٹی کچھ نیکیاں یا کچھ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سنی ہیں. تو یہ 100% یہ کنسیپٹ ہے میرا, اور یہ بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہے, جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی آپ کو ایک رتی کے دانے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور پوری دنیا ایک ساتھ ہو جائے اور آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے, جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تب تک کوئی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ کنسیپٹ کے ساتھ کام کرنا ہے. اور آپ اپنے کاروبار کے اندر یہ کوئی بھی کام کریں, اپنی نیت کو خالص رکھیں, نیت کو صاف رکھیں, تب آپ کو کامیابی ملے گی. ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے, یہ تو حدیث بھی ہے. تو ہمیں اپنی نیتوں کو صاف کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کرنا پڑے گا, ہمیں جھوٹ سے, بے ایمانی سے, ناپ تول میں کمی سے, دھوکہ دہی سے اجتناب کرنا پڑے گا. کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی. ایسی ایگزامپلس بہت کم ہے کہ دینی بیک گراؤنڈ سے آنے والا نوجوان اس طرح کامیابی حاصل کرے. اور پاکستان میں ایک عام کانسیپٹ ہے کہ امیر آدمی سے, کامیاب آدمی سے لوگ بلا وجہ حسد کرتے ہیں, بغض کرتے ہیں. تو کیا آپ کو بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ جی, جیسے کہ میں نے کو پہلے بتایا, دیکھیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. لوگ جو ہے یہ جو حسد کرتے ہیں یہ بیسیکلی کوئی بڑے بد نصیب لوگ ہیں, اور یہ بیسیکلی اللہ کی قدرت کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ فلاں بندہ, یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ سوالیہ نشان ہے نا کہ فلاں بندہ امیر کیوں ہے یا فلاں بندہ سکسیسفل کیوں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دے دی, جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کر دیا, تو تم بلا وجہ اس بندے کو کیوں اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہو؟ کیا تمہارے چاہنے سے اللہ تعالیٰ اس کے مقدر جو ہے وہ اس کے مقدر میں کیا غریبی یا ناکامی لکھ دے گا تمہارے چاہنے سے؟ نہیں. تو یہ حاسدین موجود ہوتے ہیں, اور ہر کامیاب بندے یا ہر گروئنگ بندے کے جو ہے نا وہ ارد گرد موجود ہوتے ہیں. ان سے آپ نے بچنا ہے, آپ نے ذکر اذکار کرتے رہنا ہے, اللہ تعالیٰ سے حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگنی ہے, شریروں کے شر سے پناہ مانگنی ہے, اور فتنوں سے پناہ مانگنی ہے. تو یہ ہر جگہ اس طرح کے ایلیمنٹ موجود ہوتی ہیں جو آپ کی لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے بارے میں چغل خوری بھی کریں گے, جو آپ کے پیٹھ پیچھے چھرا بھی گھونپیں گے, جو آپ کسی نہ کسی ایک موقع کی تلاش میں ہوئے, کسی طرح وہ آپ کو ڈیفیم بھی کریں. تو ایسے لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں پہ ترس آتا ہے مجھے کہ یار یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کے لائف کا گول یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو گرو کریں. ان کی لائف کا گول یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے بندے کو کسی طرح جو ہے نا وہ لیٹ ڈاؤن کر لیں, اس کی لیگ پولنگ کر لیں. تو دیکھیں میرے ارد گرد بھی ایسے 2-3 عناصر موجود ہیں جو کہ وہ کوئی ایک دو بار کوئی انٹرویو کے لیے مجھے ایک چینل والوں نے بلایا, تو وہاں پہ انہوں نے فون کیا کہ یار یہ بندہ بڑا خطرناک ہے. پھر ہمارے کاروباری حلقہ احباب کے اندر ایسے فتنے موجود ہیں جو کہتے ہیں صرف کاروبار نہ کرنا. تو لیکن ایسے بندوں کے کہنے سے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایک مریض ہیں, یہ ان لوگوں کا علاج ہونے والا ہے. ان لوگوں کو اللہ پہ توکل نہیں ہے, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی فیصلوں پہ راضی نہیں ہے.
تو یہ ایسے لوگوں کا بس یہی ہے کہ مجھے تو بڑی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جتنا حسد میرے ساتھ لوگوں نے کیا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور گرو کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ لوگوں کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ میں خاک ڈالنے کے لیے ہمیں اور ترقی دی ہے. دیکھیے اس میں امیری اور غریبی کی بات نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کے اگر آپ اپنا ہسٹری دیکھ لیں, اسلامک ہسٹری دیکھ لیں, تو وہاں پہ سپہ سالاروں سے لوگ حسد کرتے تھے, اپنے فوجی ہی مخبریاں کر کے اپنے جو ہے وہ امیروں کو مروا دیتے تھے. تو یہ ایک فطرت ہوتی ہے, ایکسیپٹنس نہیں آتی. وہ قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں اپنے ایک لیکچر کے اندر کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آبزرو کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کچھ بھی نہیں ہوتے, تو وہ آپ جب کچھ ہو جاتے ہیں تو نیچرلی آپ کے اندر کچھ چینجز آتی ہیں, وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ یار یہ وہ بندہ نہیں, یہ ریجیکشن آ جاتی ہے کہ یار یہ وہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پہ توکل ہونا, کسی کی خوشی میں خوش ہونا, کسی کی کامیابی کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرنا, اس کے لیے دعا گو ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے. اگر کوئی کامیاب ہے اس کو دعا دو تو میں سمجھتا ہوں آپ کے مقدر میں بھی کامیابی ہے کہ یار آپ اگر یہ کامیابی سے خوش ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ایک چیز جو میرے اندر ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ڈالی ہے, وہ یہی ہے کہ میں اگر یہ کامیابی سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں. اگر میں کوئی امیر بندہ دیکھوں گا, ایک بندہ دیکھوں گا جس پہ مجھے رشک آئے گا, تو میں اس کے لیے اور دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس کو اور کامیابیوں سے نواز, اس کو اور ترقی عطا کر, اس کے علم میں, اس کے عمل میں, اس کی دولت میں اور اضافہ کر. تو میں اگر مسلمان بھائی کے لیے اپنے دعا گو ہوں گا تو فرشتے میرے لیے بھی وہی دعا کریں گے, پہلے میرے حق میں قبول ہوگی. تو یہ ایمان ہے, یہ اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے, یہ اللہ پہ ایمان ہے, یہ تقوی ہے کہ اگر میں مسلمان بھائی کے لیے دعا کروں گا خلوص دل سے, وہ میرے حق میں پہلے قبول ہوگی, فرشتے میرے لیے وہ دعا کریں گے. تو اگر میں وہی دیکھ کے کہوں یار اس کے پاس فلاں چیز ہے, یار حسد کروں اس کے ساتھ, تو مجھے کیا اس کا عذاب نہیں ہے؟ بالکل عذاب ہے. یہ تو ہو گئے حاسدین, لیکن کچھ جو کریٹکس ہیں ان کی تنقید جو ہے وہ جینون بھی ہو سکتی ہے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک دینی بیک گراؤنڈ سے ہیں, دینی حوالہ پیش کرتے ہیں, تراویحیں پڑھاتے ہیں, لیکن آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت لیوش ہے, جبکہ دین کے اندر جو ہے وہ فقر ہے, تقوی ہے, انکساری ہے, تواضع ہے. تو آپ جو ہے وہ اس نظام کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں کر رہے, اس نظام میں خوش ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ میں کہتا ہوں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر کے اندر اطمینان قلب ہے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سیٹسفائیڈ ہیں, کیونکہ ہم نے کسی کا دل نہیں دکھایا, ہم نے کسی کا جو ہے وہ حق نہیں مارا, ہم نے کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھا, ہم نے کسی کا کینہ نہیں رکھا, ہم نے کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا, ہم نے کسی کے ساتھ شرارت نہیں کی. اس لیے ہم سیٹسفائیڈ ہیں, ہمارا ضمیر مطمئن ہے الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ کثیرہ, اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنے صراط مستقیم پہ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ رکھے, یہ دعا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, آپ نے کہا فقر دین میں, درویشی, میں کہتا ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں دعا سے کہی اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, ہمیں کفر اور فقر سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ جو ہے وہ مانگی گئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا دیندار بندے کا امیر ہونا اس کا جرم ہے؟ کیا دیندار بندہ صرف اور صرف آپ کی زکاتوں کا یا صدقات کا محتاج رہے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے اچھی زندگی گزارنے کا؟ دیکھیں میں یہ آواز اٹھا رہا ہوں کہ یہ مدارس کے بچے کو امپاور کرو, ان کی معیشت کے لیے کچھ کرو, ان کو پڑھاؤ لکھاؤ, ان کو انگلش لٹریچر سکھاؤ, ان کو سی ایس ایس کرواؤ, ان کو گورنمنٹ کے اعلیٰ محکموں کے اندر جو ہے وہ بھرتی کرواؤ, ان کو اسکیل دو. کیا یہ میرا غلط مطالبہ ہے؟ کیا اگر میں دینی مدارس کے بچوں کے لیے, غریب غربا بچوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں, ان بچوں کے لیے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جو بچہ گھر سے دینی تعلیم حاصل کرنے آتا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے مساجد کی صفائیاں بھی کر رہا ہوتا ہے, باتھ روم بھی دھو رہا ہوتا ہے, اساتذہ کے کپڑے بھی استری کر رہا ہوتا ہے, اساتذہ کے پاؤں بھی دبا رہا ہوتا ہے, اساتذہ کے گھر کا سامان بھی لا رہا ہوتا ہے, کیا وہ اس کام کے لیے مدارس میں آیا ہے؟ نہیں, اس بچے کو امپاور کرنا ہے. اور یہ میں انشاءاللہ اس پہ آواز اٹھاتا رہوں گا جب تک میرے اندر جان ہے. میں یہ آواز اٹھاتا رہوں گا کہ مدارس کا بچہ ایک مقدس تعلیم حاصل کرنے آیا ہے, اس کو امپاور کرو, اس کو سوسائٹی کے اندر ایک مقام دو. وہ سب سے افضل تعلیم حاصل کرنے آیا ہے, وہ جب گریجویٹ ہوتا ہے تو سب سے افضل تعلیم اس کے پاس ہوتی ہے. نہ اس تعلیم کا مقابلہ کوئی میڈیسن کی کتاب کر سکتی ہے, نہ کوئی لا کی کتاب کر سکتی ہے, نہ ہسٹری کی کتاب کر سکتی ہے, نہ جغرافی کی کتاب کر سکتی ہے. تو اس بچے کے ساتھ آپ بہت زیادہ ظلم کرتے ہو, زیادتی کرتے ہو. وہ بیچارے کا کوئی جو ہے معیشت کا خیال کرنے والا کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں معاشرے کے اندر, اس کی ایک لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. کس نے کرنا ہے؟ کیا آپ نے مدارس کے بچوں کو جلسوں جلوسوں کے اندر ہی ضائع کرنا ہے؟ کیا آپ ان کی معیشت اس لیے بہتر نہیں کرتے کہ آپ کے جلسے جلوسوں کے اندر جو ہے وہ ان کو اگر آپ نے نالج دے دی ہے یا معیشت ان کی بہتر کر دی ہے تو آپ کے جلسے جلوس خالی ہو جائیں گے؟ نہیں, مدارس کے بچوں کا کام تھا دین کی
خدمت کرنا, دین کی تبلیغ کرنا, دین کے فروغ کے لیے کام کرنا. کہ ایک بندہ جس کے پیٹ میں بھوک ہے, جس کے گھر کے اندر فاقے ہیں, وہ دین کی خدمت کر سکتا ہے؟ آپ مثال دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے اندر کیا اتنا تقوی ہے؟ کیا آپ کے اندر اتنا ایمان ہے؟ آپ آج کے دور کی بات کریں, آپ جس ذات کی مثالیں دیتے ہیں وہ ذات ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدس, سب سے زیادہ مقدم, ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. He was the perfect human being. پرفیکٹ ہے نا, ان سے بہتر, ان سے افضل کوئی شخصیت آئی نہیں اس دنیا کے اندر, نہ ان کے بعد میں نہ ان سے پہلے. دیکھیں ہمارے نبی نے کیا ہمیں منع فرمایا اپنی معیشت کے لیے سٹرائیو کرنے سے؟ ہمارے نبی نے کیا اپنے گھر والوں کا خیال کرنے سے منع فرمایا ہے؟ آج کل کے دور کے اندر آپ اسلام کا کام ایک بندے سے لینا چاہتے ہیں, آپ نے اس کو بھوکا ننگا لوارث چھوڑا ہوا ہے, کس طرح آپ لیں گے اسلام کا کام؟ ان بچوں کے حق میں کوئی آواز اٹھانے والا ہونا چاہیے. ہر مطالبہ آپ چوکوں پہ چوراہوں پہ اپنے تسلیم کرواتے ہیں, ہر بل منظور کرواتے ہیں, تو آپ کا بچہ مسجد کے اندر, مدرسے کے اندر لاوارث بیٹھا ہوا ہے, آپ نے کبھی اس کو رائٹس کے لیے کبھی آواز اٹھائی ہے؟ اس کے رائٹس کے لیے آج تک انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. کیوں نہیں اٹھائی؟ مجھے تکلیف ہے اپنے مدارس میں پڑھنے والے بچوں پہ. یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, یہ ہمارے پاکستان کے بچے ہیں, یہ ہمارے پاکستانی بچے ہیں, یہ ایک سائیکل کے لیے ترس جاتے ہیں. 8 سال عالم کا کورس کرنے کے بعد, بخاری حفظ کرنے کے بعد, ان کے پاس حدیث کا پورا علم ہے, قرآن کا پورا علم ہے, یہ ایک سائیکل کو ترس جاتے ہیں. کیوں نہیں آج تک کسی مذہبی جماعت نے ان کے حقوق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائی؟ کیوں؟ کیا ان بچوں کو آپ نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے؟ کیا سڑکوں اور چوراہوں پہ ان سے دھرنے دلوانے ہیں آپ نے؟ بس یہ بچے ہیں, یہ ہمارے پاکستانی شہری بچے ہیں, یہ ہمارے مسلمان بچے ہیں, ان کا ہمیں خیال کرنا ہے. آپ کا کوئی امکان نہیں ہے ان مذہبی جماعتوں کا حصہ بننے کا یا آگے آنے کا, لائم لائٹ میں آنے کا؟ دیکھیں جو مذہبی جماعت جو ہے وہ دین کے لیے کام کر رہی ہے, ہم اس کا ٹیگ لگائے بغیر حصہ ہیں. ہماری جانیں, ہمارا مال اس کے لیے وقف ہے, ہم نے وہ ٹیگ نہیں لگوانا اپنے اوپر. ہم کہتے ہیں کہ دینی جماعت ہمارے لیے سارے مقدم ہیں, ہمارے لیے سارے یہ ایک ہمارے بڑے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ان کی عزت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. یہ دین کے نام پہ یہ اکٹھے ہیں, کام کر رہے ہیں. اگر ہمیں کہیں یہ فیل ہوا کہ ان کو ہماری کو خدمات کی ضرورت ہے, ہم ضرور نہیں, لیکن معذرت کے ساتھ کہ ہمارے انہی بزرگوں نے, انہی قابل احترام علماء کرام نے انہی بچوں کو لاوارث چھوڑا ہے, ان کا بھی آپ 2 منٹ پہلے میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایجنڈا کیا ہے دینی جماعتوں کا. معذرت کے ساتھ آج کے اس معاشرے میں دینی جماعتیں کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں؟ یہ لوگ کاروبار کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں, سیاست کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ لوگ گپ شپ لگانے کے لیے, کھانے پینے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. مسجدوں کے اندر ان کے اختلاف آج بھی ہیں. کیوں؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, یہ لوگ آپس میں اکٹھے ہر فیلڈ میں ہو جاتے ہیں, سیاست کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ لوگ اپنے کاروبار کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ لوگ مساجد کے اندر آج بھی ان کا تفرقہ ہے. آج تک ان کے اتفاق مساجد پہ نہیں ہو سکا, آج تک ایک اذان پہ اتفاق نہیں ہو سکا. کیوں؟ صرف اختلاف, ڈیوائیڈ ہوا ہے. دینی جماعتوں سے ہمارا پرسپشن دینی جماعتوں کو لے کے اور ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ وہ ایلیمنٹس ہونے چاہیے جو معاشرے کو یکجا کریں, متحد کریں, یونائٹ کریں, اتحاد قائم کریں, نہ کہ آپس میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کریں. تو اس کے لیے کیا لائے عمل آپ کے پاس؟ کوئی پلان دیں گے آپ کو؟ روڈ میپ ہے آپ کے پاس اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ میں دیکھیں روڈ میپ میرے پاس جب 50,000 ہو, امپلیمنٹ میں نے تو نہیں کرنا. میں تو ایک تجویز دے سکتا ہوں کہ یار آپ بیٹھیں, آپ اختلافات کو دور کر دیں, آپ اختلافات کو دور کر دیں. آپ اگر سیاست میں اکٹھے ہو سکتے ہیں, آپ اگر کاروبار میں اکٹھے ہو سکتے ہیں, کبھی آپ نے کاروبار کرنے سے پہلے نہیں پوچھا تو دیوبندی ہے, بریلوی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ ہے, تو آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سوال جو ہے آپ کے لیے واجب ہو گیا ہے. جی وہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کی مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے, آپ کا تھاٹ بالکل میرے سمجھ میں آ گیا, لیکن اس تھاٹ کو پاور میں لانے کا, ایگزیکیوٹ کرنے کا, پاور میں لانے کا, دیکھیں میری ڈاکٹر سبیل اکرام کی کیا حیثیت ہے معاشرے کے اندر. میں ایک ادنا سا سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان, اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان الحمدللہ کثیرہ, کسی کا محتاج نہیں رکھا. بس ختم بات ہے, ہماری دوسری کوئی حیثیت نہیں, ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ اپنے اکابرین کو, ہم اپنے علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں, سیلٹی بنائیں, اختلافات کو دور کر, جو ہمارے میں کامن چیزیں ہیں اس پہ یکجا ہو جائیں, اس پہ اتفاق رائے قائم کریں, اور ایک یکجا ہوں, اتفاق اتحاد سے آپ ذرا یونائٹڈ کریں عوام کو. بدقسمتی ہے ہماری, ہم اتنے بکھرے ہوئے ہیں,
اتنے بکھرے ہوئے ہیں. کوئی ایک قوت ایک فورس تو ہونی چاہیے نا جو ہمیں یونائٹڈ کر سکے یار. ہم کس طرح ہم باتیں کرتے ہیں ہم نے فلاں چیز فتح کر لینی, ہم نے فلاں ملک فتح کر لینا, کس طرح اتنے بکھرے ہو کے فتح کر لیں. نہیں, کفار ہم پہ آج غالب ہے, یہودی ہم پہ غالب ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بکھرے ہوئے ہیں. کوئی ایک فورس, کوئی ایک یونٹی فیکٹر ہی نہیں ہے ہمارے بیچ کے اندر. ہم لوگ صرف اختلافات دیکھتے ہیں. آپ کے اندر میں اپنی خامیاں دیکھ کے آپ سے نفرت ضرور کروں گا, آپ کی پازیٹیوٹیز دیکھ کے آپ سے محبت نہیں کروں گا. یہ ہمارا علم ہے سوسائٹی کا. کیا کریں اس کو دور کرنے کے لیے؟ یہ کس کا کام ہے دور کرنا؟ یہ ہماری مذہبی جماعتوں کا کام تھا اس کو دور کرنا. علماء کرام کا کام. علماء کرام کا. سیاسی جماعتوں کو ہم کیا سمجھائیں؟ سیاسی جماعتوں والوں کو تو نہیں ہم سمجھا سکتے نا. ان کا تو نظریہ ہی ہو رہا ہے, انہوں نے تو صرف پولیٹکس کرنی ہے. وہ تو منہ سے کہتے ہیں کہ سیاست کے لیے کچھ بھی, جھوٹ بولنا بھی جائز ہے, دھوکہ دینا بھی جائز ہے, کرپشن کرنا بھی جائز ہے. ان کے تو نظریات میں یہ چیز ہے. ان کو تو آپ تو اللہ اور اس کے رسول کا نعرہ بلند کر کے جو ہے وہ میدان میں اترے ہو. آپ سے تو ہماری یہ توقع ہی نہیں ہے. میں نہ مدارس کے خلاف ہوں, نہ میں دینی جماعتوں کے خلاف ہوں. میں اپنے دینی بھائیوں سے محبت کرنے والا بندہ ہوں, اور ان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے, ان کے لیے میرا مال بھی حاضر ہے ہر وقت. لیکن جو یہ دینی جماعتوں کی مینجمنٹ ہے, ان سے میری درخواست ہے کہ متحد کریں امہ کو, متحد کریں. آپ سیاست کرنے کے لیے متحد ہو جاتے ہیں نا, آپ کاروبار کرنے کے لیے متحد ہو جاتے ہیں نا ایک پلیٹ فارم پہ. سر دین کے پلیٹ فارم پہ بھی اکٹھے ہو جائیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اکٹھے ہو جائیں. اختلافات کو چھوڑ دیں اختلافات کو. کیا کسی جماعت کا بندہ, کسی جماعت کا یا کسی فرقے کا یہ منشور ہے کہ زنا جائز ہے, بدکاری جائز ہے, ناپ تول میں کمی جائز ہے, جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جب آپ کا اور ان کا نبی ایک, جب آپ کا اور ان کا رب ایک, جب آپ بھی اس خدا کے آگے جھکتے ہو جس خدا کے آگے وہ جھکتا ہے, جب آپ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہو جو وہ کلمہ پڑھتا ہے, پھر اختلاف کس چیز کا؟ پھر طریقوں میں مسئلہ ہے, وہ بیٹھ کے سولو کر لیں. جو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ کار ہے ہر چیز میں وہ امپلیمنٹ کر دیں, باقی ریجیکٹ کر دیں چیزیں آپ. اچھا, اگر ان کی اصلاح نہیں ہوتی جیسا کہ ہم پچھلے 70 سال سے دیکھ رہے ہیں, تو اس صورت میں آپ کا کوئی اپنا پلیٹ فارم کریٹ کرنے کا ارادہ ہے؟ اپنا پلیٹ فارم کریٹڈ ہے ہمارا الحمدللہ. ڈاکٹر سبیل علی کرام فاؤنڈیشن ورک کر رہی ہے دینی پورے ملک کے اندر. دینی جماعتوں کا جو بھی طالب علم ہے, جو CSS کرنا چاہتا ہے, PhD کرنا چاہتا ہے, کوئی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, ہماری آرگنائزیشن, ہماری فاؤنڈیشن اس کو 100% سپورٹ کرے گی. اچھا, یہ نئی چیز ہے. کیا بتائیں اس کا کیا ایجنڈا ہے؟ کوئی بھی بچہ مدارس کا بچہ, آج تک ہم نے یہ دیکھا کہ مدارس کے بچے کا کوئی بھی جو ہے وہ شیلٹر نہیں ہوتا, کوئی بھی اس کی جو ہے وہ اس کو اون نہیں کرتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کے بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے, اس نے بہت اچھا ایک نالج اس کے پاس ہوتا ہے, اللہ اور اللہ کا دین اس کے سینے, اللہ کا قرآن اس کے سینے میں ہوتا ہے, محمد کی شریعت اس کے سینے میں ہوتی ہے, اس نے پڑھا ہوتا ہے, اس کے بعد بہت زیادہ نالج ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مائنڈ بہت زیادہ شارپ ہو چکا ہوتا ہے. اور اگر اس کو ایک پراپر پلیٹ فارم دیا جائے تو وہ سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ایکسل کر سکتا ہے. بدقسمتی کے ساتھ آج تک اس کو کوئی پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا گیا. ہم وہ پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں کہ آپ مدارس سے نکل کے اس پلیٹ فارم کے اوپر آؤ, PhD کرنا چاہتے ہو, CSS کرنا چاہتے ہو, BA کر کے ہم آپ کو پورا فائنانس کریں گے, ہم آپ کو پوری گائیڈنس دیں گے. آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے, کاروبار کرنا چاہتے ہو, اپنی معیشت بہتر کرنا چاہتے ہو, سوسائٹی کے اندر کوئی اچھا رول پلے کرنا چاہتے ہو, اپنی کمیونٹی کو سرو کرنا چاہتے ہو, ہم آپ کو ہر چیز میں گائیڈنس دیں گے. کاروبار کے لیے اگر کوئی فنڈنگ کی ضرورت ہے وہ بھی ہم آپ کو مہیا کریں گے, اور آپ کو ایک پراپر ایک اسٹیبلشڈ لائف جو ہے نا گزارنے کا بھرپور موقع آپ کو فراہم کیا جائے گا. جی ماشاءاللہ, بہت بریلینٹ آئیڈیا, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن میں یہ پوچھا تھا کہ نیشنل افیئر میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, نیشنل پالیٹکس کا حصہ بننے کے لیے مستقبل قریب میں یا بعید میں سیاست میں آنے کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں, سیاست میں آنے کا میرا بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا سمجھ آ سکتے ہیں, خارج امکان نہیں ہے. میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ, میں ضرور آؤں گا. لیکن میرا نظریہ تھوڑے سے زیادہ مختلف ہے. میں ایسی ہر چیز کے میں اس روایتی سیاست کے خلاف ہوں. میں خلاف ہوں کہ میں گالیوں والی, تہمتوں والی, کردار کشی والی سیاست کروں. میں نے ایسی سیاست نہیں کرنی. آپ روایتی مذہبی جماعتوں کے بھی خلاف ہیں, آپ روایتی سیاسی جماعتوں کے بھی خلاف ہیں, تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ میں آپ کو بہتر کرنا ہے. میں اگر سیاست میں بھی آؤں گا تو میں گالیاں نہیں نکالوں گا. یہ نون لیگ والے بھی میرے بھائی ہیں, یہ PTI والے بھی میرے بھائی ہیں, یہ پیپل پارٹی والے بھی میرے بھائی ہیں. یار یہ پاکستان نہیں ہے, ہم ان کو آپس میں گالیاں نکال رہے ہیں. یار میں یہ کہتا ہوں کہ ڈویژن چھوڑ دو. یہ گورا نے آپ کو ڈیوائیڈ کیا تھا, رول کر کے چلے گئے ہیں آپ, وہ اب پھر متحد ہو جاؤ. ابھی تک تم ڈیوائیڈ ہو, کیوں؟ تم ہر چیز ہو, تم بریلوی ہو, دیوبندی ہو, وہابی ہو, شیعہ ہو, جٹ ہو, بٹ ہو, شیخ ہو, ارائی ہو, تم ہر چیز ہو. یار تم پاکستانی نہیں ہو, نہ تم مسلمان ہو. تم سے پوچھے تمہارا مذہب کیا ہے تو تم اپنا فرقہ بتاتے ہو. تم سے پوچھے تمہاری نیشنلٹی کیا ہے تو تم اپنی قومیت بتاتے ہو. یار تم پاکستان نہیں ہو. میں کہتا ہوں کوئی ایسی قوت ہو
جو ہمیں پاکستانیت کا تعصب ہمارے دل میں ہوگا. یار اب پاکستانی میں فخر ہونا چاہیے. ہمیں فخر ہے پنجابی ہونے پہ, ہمیں فخر ہے اپنے جٹ بٹ ارائی شیخ ہونے پہ, ہمیں فخر ہے اپنے کہتے ہیں لوری ہونے پہ, ہمیں فخر ہے. یار یہ فخر والی چیزیں ہیں. پاکستانیت کا تعصب ہونا چاہیے. مسلمان ہونے پہ, مسلمان دیکھیں میں ایک آپ کو اپارٹ فرام بینگ مسلم میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ میں ایک آپ کہہ لیں کہ نیشنل اپروچ آپ کو بتا رہا ہوں. مسلمان تو ہم پہلے ہیں, سب سے پہلے مسلمان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو آل. اس کے بعد ہمارے اندر اگر ہونا چاہیے نا تعصب, وہ پاکستانیت کا ہونا چاہیے. ہمیں فخر ہونا چاہیے بینگ پاکستانی. اس پاکستان, یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کے لیے ہر چیز قربان ہے. آپ یہاں پہ سیاست کے لیے فوج کو بھی گالی نکال رہے ہیں, آپ سیاست کے لیے اداروں کو بھی گالیاں نکال رہے ہیں. یہ کیسے پاکستانی ہے تم لوگ؟ ڈاکٹر صاحب روایتی مذہبی جماعتوں کے بھی خلاف ہے, روایتی سیاسی جماعتوں کے بھی خلاف ہے, لیکن جہاں پر بات آتی ہے فوج کی, وہاں پہ آپ تھوڑے ڈگمگا رہے ہیں. جہاں پہ فوج کا نیگیٹو رول اگر کہیں تو اس پہ بھی کھل کے بات ہو. میں ڈگمگا بالکل نہیں رہا, میں نیگیٹو رول کی بات نہیں کر رہا. یہ فوج ہے تو ہم ہیں. میں آپ کو بات بتاتا ہوں, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ فوج ہماری جان ہے. یہ انڈیا کی فوج نہیں ہے, پاکستان کی فوج ہے. اپنی فوج سے, اپنی قوم سے محبت کرنا آپ کے ایمان کا حصہ ہے. آپ اگر اپنی فوج کو گالی دیتے ہو تو لعنت ایسے آپ کے پاکستانی ہونے پہ. آپ کیسے بندے ہو؟ دنیا کی کون سی قوم اپنی فوج کو گالیاں دیتی ہے؟ یہ کوئی انڈیا کی فوج نہیں ہے, یہ پاکستان کی فوج ہے. اس سے محبت کرنا آپ کے دین کا حصہ ہے. اپنے ملک سے محبت کرنا آپ کے دین کا حصہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو بندہ اپنی فوج سے, اپنی قوم سے, اپنے ملک سے محبت نہیں کرتا نا, اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. یہ میرا نظریہ ہے. جو بندہ فوج سے مخلص نہیں ہے وہ اس پہ بات. سر ایک آپ کی فوج جو ہے, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ لیک آف نالج ہے نا, جہالت ہے. آپ یو آر باؤنڈیڈ اینڈ یو آر سراؤنڈیڈ بائی اینیمیز. آپ جغرافیکل میپ دیکھ لیں اپنا, ایک طرف آپ کا انڈیا ہے, ایک طرف ایران بارڈر ہے, ایک طرف افغانستان ہے جہاں پہ پچھلے کئی سالوں سے دہشت گردی رہی ہے. آپ 70-80% ایریا جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ایک فوج نے سنبھالا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ملک میں امن و سکون ہے, اس کے پیچھے وردی والوں کا خون ہے. یہ میرا نظریہ ہے اور حقیقت بات ہے. میں ایسے عناصر پہ 100 بار جو ہے وہ میں ان کے اوپر, ان کی سوچ کے اوپر افسوس کرتا ہوں. اب میں کو غلط ورڈ نہیں یوز کر رہا کہ جو فوج کا بغض رکھتے ہیں سیاست کے لیے. آپ میں بتاتا ہوں نا, یہ ایک رات سو جائیں, آپ اگلے دن صفائے ہستی سے مٹ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو ایک مسلح فوج عطا کی ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ملک کے اوپر آپ کی بہت بڑی نعمت ہے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت پروفیشنل آرمی ہے اللہ نے ہمیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, آپ کا اختلاف ہے نا فوج کے. دیکھیں آپ کا ایک فوج کے اوپر آپ ججمنٹل کس طرح بن سکتے ہو؟ فوج کے 10,000 معاملات ہیں. وہ کوئی آپ کو معاملہ سمجھ آ رہا ہے, کوئی نہیں آ رہا. جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہا اس سے آپ کو اختلاف ہوا اور آپ اس کو ریز کر رہے ہیں. جو بھی کر رہی ہے فوج, وہ ملک کے مفاد کے لیے کر رہی ہے, وہ ملک کی سالمیت کے لیے کر رہی ہے, اور ہمیں اپنی فوج کے ساتھ سانہ بسانہ کھڑا رہنا پڑے گا. اور جو ان کا اقدام ہے پاکستان کے اندر, اس پہ لبیک ہے. یہ فوج ہماری جان ہے, یہ فوج ہمارے سروں کا تاج ہے. یہ فوج نہیں ہوتی تو آج پاکستان صفائی ہستی سے مٹ چکا ہوتا. یہ میرا نظریہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل, اللہ تعالیٰ کے بعد ملک پاکستان کے محافظ پاکستان فوج ہے. اور اگر یہ فوج نہ ہوتی تو یہ سیاستدان آپ کا ملک ایک بار بیچ کے کھا جاتے. یہ بات پہ میرا 100% میرا جو ہے وہ 110% میرا اس بات پہ بلیف ہے. جی, اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان کی فوج بہت پروفیشنل فوج ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی فوج سے اخلاص کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو ان کی کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشن میں رہنے کا مشورہ دیں. ہمارا ایک قانون ہے, ایک آئین ہے, ایک کانسٹیٹیوشن ہے. دیکھیں تھوڑی بہت انٹرفیئرنس کہاں نہیں ہوتی. اب بتائیں پینٹاگون کیا ہے؟ سویلین ادارہ ہے. بتائیں آپ مجھے, پینٹاگون سویلین ادارہ ہے. تو کیا پینٹاگون کے مشاورت کے بغیر یو ایس کی کوئی لابی ہلتی ہے؟ یو ایس کی کوئی پارلیمنٹ ہلتی ہے؟ یہ صرف پاکستان کے اندر ہے. دنیا کے اندر ہر جگہ فوج کے ساتھ مشاورت کی جاتی ہے, فوج کے ساتھ لنکڈ اپ ہو کے معاملات کیے جاتے ہیں. صرف پاکستان ہے یہاں پہ سیاستدانوں کو تکلیف ہوتی ہے, ان کے دل میں فوج کا بغض ہے. آپ مجھے بتائیں MI6 کیا ہے؟ سویلین ادارہ ہے. آپ کے خیال میں پاکستانی سیاست میں فوج کی انٹرفیئرنس؟ آپ مجھے بتائیں MI6 کیا ہے؟ سویلین ادارہ ہے, را سویلین ادارہ ہے. دنیا کے اندر ہر ملک میں فوج کو ایک مقام دیا گیا ہے, ایک عزت دی گئی ہے, فوج کو اپنے پلکوں کے اوپر بٹھایا گیا ہے. پاکستان ایک واحد بد نصیب یہاں کی قوم ہے, صرف سیاسی لیڈران کی کرپشن بچانے کے لیے, ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے فوج کو ذلیل اور گندا کیا گیا. اور ایسے لوگوں پہ ہم لعنت بھی نہیں بھیجتے جو فوج کے خلاف ہے. وہ ملک کے دشمن ہے, وہ پاکستان کے دشمن ہے, اور یہ پاکستان کے ساتھ بالکل مخلص نہیں ہے. اور ایسے اپنی صفوں میں ایسے غداروں کی نشاندہی کرنی چاہیے. ہمارے محافظ ہیں وہ لوگ, وہ سرحدوں پہ ہمارے لیے ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں ہمارے لیے, تاکہ آپ اور میں گھروں میں سکون سے سو سکیں, راحت کی زندگیاں گزار سکیں, بہترین کاروبار جو ہے وہ کر سکیں.
اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ڈرائنگ روموں کے اندر ان کو گالیاں نکال رہے ہیں. افسوس در افسوس. چلے ماشاءاللہ یہاں سے آپ کے سیاسی عزائم تو کچھ ہم پہ واضح ہو گئے ہیں, منکشف ہو گئے ہیں, باقی ٹائم ول ڈیسائیڈ دیٹ, ٹائم از دی بیسٹ جج. تو آگے فیوچر میں کیا پلان کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے, خاص طور پہ سوشل میڈیا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس پہ کیا پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ پازیٹیولی اپنی فینس کے ساتھ, اپنے جو لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ایک اچھا پلیٹ فارم ہے ان تک کوئی اچھی بات پہنچانے کا, ان تک کوئی اچھا میسج کنوے کرنے کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں بالکل سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو پازیٹیولی یوز کرنا چاہیے, اور ہماری ایک پوری پراپر سوشل میڈیا ٹیم ہے جو کہ ہم اس طرح کے کنٹینٹس اور اس طرح کے جو کچھ معاملات چل رہے ہیں ملک میں, کوئی سیاسی حوالے سے, کوئی مذہبی حوالے سے, اس پہ ہم گفتگو کیا کریں, لوگوں کا کوئی جو ہے وہ برین اسٹارمنگ کیا کریں, کچھ دین کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے قریب کریں, دین کے قریب کریں, ان کو کوئی اچھی باتیں بتائیں, ان کو زندگی گزارنے کا بہتر طور طریقہ بتائیں, ان کو کاروبار کرنے کا, ان کو مختلف ایک فیلڈز کے اندر ایکسل کرنے کے طریقے بتائیں, ان کو کوئی دین سے موٹیویشن دیں ہم. یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے اور بہت سے لوگ اس پہ اور بھی کام کر رہے ہیں, اور لیکن میں نے دیکھا کہ دینی پہچان رکھنے والے, دینی بیک گراؤنڈ رکھنے والے بہت سے لوگ اسی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے کرتے انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنے لگ جاتے ہیں, انٹرٹینر بن جاتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اسٹریٹ فارورڈ اگر میں نام لے لوں علامہ ناصر مدنی کی, جو کہ ہر وائرل ویڈیو میں آ رہے ہیں, ان کو کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اگر بندہ اگر اس کی وجہ شہرت دین ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی وجہ سے, ان کی شریعت بیان کرنے کی وجہ سے اگر آپ کی وجہ شہرت ہے تو یہ آپ کے لیے بڑا فخر کا مقام ہونا چاہیے, اور آپ کو اپنی عزت کا اسی طرح احترام بھی اور اسی طرح آپ کو اپنی شخصیت کو برقرار رکھنا چاہیے. آپ کو جوکر نہیں بننا چاہیے, آپ کو مراسی نہیں بننا چاہیے, آپ کو تھوڑا سا اپنی شخصیت کا ڈیکورم مینٹین رکھنا چاہیے. آپ بازاروں میں آپ گانے گا رہے ہو, آپ تماشے کر رہے ہو, آپ وہ ایک خباثت پہ جو ہے وہ کون سے کوئی گانے, اللہ رحم کرے, وہ آپ کے شاید آپ مجھے ویڈیو دکھا رہے تھے ابھی, یہ والی ویڈیو, آپ مجھے بتائیں یہ گانے گانا اس کی ورڈنگ, اچھا ناصر مدنی صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے یہ ورڈنگ کیا بولی جا رہی ہے میرے آگے. مطلب ایک عالم دین ہے, اگر ایک عالم دین ہے اس کے سامنے میں بیٹھ کے گانے گانا شروع کر دوں, یا آپ میرے سامنے بیٹھ کے گانے گانا شروع کر دیں, تو کیا مجھے وہاں پہ بیٹھنا چاہیے؟ اچھا آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پچھلے 1 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کوئی بھی غلط اس طرح گفتگو کریں گے میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. کیا میرے سے کیسی گفتگو کر رہے ہیں؟ کیا اگر میری وجہ شہرت قرآن ہے, میں نے یہ ڈیکورم خود مینٹین کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے کہ آپ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہو اور آپ مراسی بنے ہوئے ہو. اس طرح کے ایلیمنٹس کو میں کنڈیم کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں حکومت کو بھی پابندی لگا دینی چاہیے ایسے ایلیمنٹس کو. تو آپ کے ذاتی تعلقات, میرے ذاتی تعلقات ہیں. میں نے علامہ صاحب کو جو ہے وہ کہا بھی تھا کہ علامہ صاحب آپ کو اس طرح کے پروگرام زیب نہیں دیتے, آپ یہ نہ کیا کریں. ایک ٹک ٹاک سٹار ہیں, سوشل بس ٹک ٹاک سٹار ہی ہیں, وہ فیم کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. چلیں اللہ انہیں ہدایت دے. علامہ ناصر مدنی کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ علامہ ناصر مدنی صاحب کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کی وجہ شہرت ممبر رسول ہے, اپنی پرسنالٹی کا خیال رکھیں. یہ مراز پون اگر آپ کے ساتھ کوئی کر رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں, یا اللہ کی قسم آپ کی عزت آپ کی شان و شوکت آپ کے کردار کے خلاف ہے بات. آپ کی وجہ, آپ کو لوگ عالم دین سمجھتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لیتے ہیں, آپ سے سننے آتے ہیں, آپ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ میں انتہائی ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں, اور بلکہ علامہ صاحب سے میرا بڑا رابطہ ہے, اور میں بڑا اعلان کہہ رہا ہوں کہ مجھے علامہ صاحب بڑے زیادہ پسند تھے, اور میں بڑا مجھے غم ہے اس بات کا کہ علامہ صاحب پسند تھے. علامہ صاحب کی جو ابھی ریسنٹلی جو 2-3 ویڈیوز آئی ہیں وہ بڑی زیادہ ایک قابل تشویش تھی. بالکل سر, ایک ہم نجی محفل کے اندر ہنستے بھی ہیں, کھیلتے بھی ہیں, ہم ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, لیکن آپ آن کیمرہ یار اپنی عزت کا خیال رکھیں. آپ کے سامنے وہ گانے گا رہا ہے, انگلش گانے گا رہا ہے, غلیظ ورڈنگ والے گانے گا رہا ہے, اور آپ ہنس رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں علامہ صاحب کو کم سے کم جو ہے نا وہ ایک بار پلے کر کے اس کا گوگل پہ اس کا مطلب ضرور ایک بار سرچ کریں کہ آپ کے ساتھ اگلا بندہ کر کیا گیا ہے. دیکھیں صحافی کا کام ہے TRP لینا, وہ آپ کا بھی یہی مشن ہے, کسی بھی اور صحافی کا میرا بالکل یہ مشن میں کہہ رہا ہوں. صحافی کا ہوتا ہے ویورشپ لینا, TRP لینا, جنریٹ کرنا. وہ آپ کے فیلڈ کے ساتھ لائلٹی ہے کہ آپ نے اچھی ویورشپ گین کرنے ہیں. اس کے چکر کے اندر صحافی نے تو اپنا کام دکھا دیا, وہ کامیاب ہے, آپ کی پرسنالٹی کا بیڑا غرق کر گیا. تو میں علامہ صاحب کو کہوں گا کہ یہ
منبر رسول پہ بیٹھنے والے کی شان کے خلاف ہے یہ چیز. فیئر انف جی. آخر میں نوجوانوں کو پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں نوجوانوں کو کہوں گا اپنی اخلاقیات کو بہتر کریں, لوگوں کی کردار کشی بند کر دیں, حسد کرنا چھوڑ دیں, شرارت کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو اخلاق اور کردار کے ساتھ سیاست کریں. آپ کے جو مخالف ہے وہ بھی پاکستانی ہے, آپ بھی پاکستانی ہے. پاکستانی کی بقا, پاکستان کا استحکام, پاکستان کی ترقی ہی آپ کا منزل ہے, اس کی بھی وہی منزل ہے. طریقے مختلف ہیں, اگلے کے طریقے کار سے اختلاف کر لیں, اس کی ذاتیات پہ, اس کی پرسنل لائف کے اوپر, اس کے کردار کے اوپر نہ اٹیک کریں. اگر وہ سیاست بھی کرنی ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کے اندر اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اس کا حل جو ہے وہ دین سے تلاش کریں, قرآن سے تلاش کریں. یہ نوجوانوں کا میرا پیغام ہے. دین کے اندر فلاح ہے, دین کے اندر ترقی ہے, دین پہ رہیں گے ہر چیز میں کامیاب ہوں گے, دین چھوڑ دیں گے تو رسوا ہو جائیں گے.